الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، جس پیارے سے پروگرام کا نام ہے بقرعید کی. جی ہاں، یہ جو رونقیں چل رہی تھی جس کا آج آخری دن ہے، ان رونقوں میں الحمدللہ کڈس مدنی چینل بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آیا جس کا نام تھا بقرعید کی رونقیں. آج بھی وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن آج اس کی ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ. کون سی ایپیسوڈ ہوگی؟ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی. اور کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو پروگرامز وغیرہ ہوں گے وہ انشاءاللہ آن ایئر ہوں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں گے دوبارہ سے ایک خاص دینی میسج کے ساتھ. کس کے ساتھ کریں گے؟ خاص دینی میسج کے ساتھ. جی ہاں، اور آج کا جو دینی میسج ہے وہ ہے آج کی رات. جو آج کی رات ہوگی، مغرب کے بعد جو رات شروع ہو جائے گی، اس رات یعنی 10 ذو الحج شریف کی رات کے بارے میں. پیارے بچوں، آج کی رات 10 ذو الحج شریف کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ 10 ذو الحج شریف کی رات ہے. جی ہاں بچوں، وہی رات جس کے بعد آنے والا دن ہے قربانی کا دن. کون سا دن ہوگا پیارے بچوں؟ یعنی کہ کل کا دن کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن. تو آج کی رات جو ہے وہ 10 ذو الحج شریف کی رات ہے. اور یہ رات عام راتوں جیسی نہیں، بلکہ بچوں بہت ہی برکتوں والی رات ہے. ہم میں سے کچھ لوگ اس رات کو جانوروں کے ساتھ شور شرابے میں، جانوروں کو تکلیف پہنچانے والے عمل کرتے کرتے اس رات کو ضائع کر دیں گے. بہت سارے کچھ لوگ ہوں گے جن کی فضیل بھائی پلاننگ چل رہی ہوگی کہ آج تو آخری رات ہے، پھر یہ رات، پھر کب یہ رونقیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی، پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا. تو وہ پھر ایسے ہی ان کا جو فضولیات کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جانور کو گھماتے ہیں. جانور بھی بیچارہ تھکا ہوا ہوتا ہے پورے دن کا، اب اس کو گھمانے لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور کچھ لوگ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شور شرابے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ رونقوں کی آخری رات ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے سنا کہ یہ جو آج کی رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ بابرکت رات ہے، برکتوں والی رات ہے. پیارے بچوں، یہ رات تو عبادت کی رات ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہے، اور بہت ساری نیکیاں کمانے کی رات ہے. سمجھ آئی پیارے بچوں؟ یہ رات کس چیز کی ہے؟ عبادت کرنے کی ہے. کس چیز کی ہے؟ عبادت کی. دعائیں مانگنے کی. کس چیز کی رات ہے؟ دعائیں مانگنے کی. اور بہت ساری نیکیاں کمانے کی رات ہے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے عید الاضحیٰ کی رات. سبحان اللہ. تو آج کی رات بھی وہی رات ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کی رات بولتے ہیں، 10 ذو الحج شریف کی رات. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی گئی عبادت رد نہیں ہوتی. جن میں کی گئی عبادت رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک 10 ذو الحج شریف کی رات ہے. سبحان اللہ. تو بچوں، یہ رات ایک موقع ہے. کیا ہے بچوں؟ موقع ہے، گولڈن چانس ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا. ہمیں اس رات کو فضولیات میں نہیں گزارنا ہے پیارے بچوں، بلکہ کن کاموں میں گزارنا ہے جو اللہ پاک کو خوش کریں، اللہ پاک کو راضی کریں، ایسے کاموں میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، 10 دن تک یہ جو رونقیں لگی رہی اس نے آپ نے انجوائے کر لیا. اب آج آخری دن ہے. آخری دن آپ نے اگر جانور کو وقت دینا ہے دے دیں، اپنے اسکیجول کے مطابق آپ وقت دے دیں، لیکن اب آج کی رات جو ہے وہ آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایسی خوبصورت باتیں جاننے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ بہت ساری ایسی انفارمیشن ملے گی جو آپ کو آج سے پہلے نہیں ملی ہوگی، لیکن ایک دلچسپ انداز میں، ایک انٹرسٹنگ وے میں، کہ جس سے بچوں کا بھی انٹرسٹ لگا رہے اور ہم ان کو جو ہے وہ ہمارا جو مقصد ہے معلومات کنوے کرنا وہ ان تک پہنچا سکے. تو آئیں اس پروگرام کا کیا نام ہے پیارے بچوں؟ بقرعید کی
جی ہاں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ جو ہمارا سیگمنٹس کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اب شروع کرتے ہیں، جو کہ آج آخری دفعہ ہوگا۔ سارے سیگمنٹس آج آخری دفعہ ہوں گے، لیکن انشاءاللہ بہت ساری معلومات آج بھی ہم آپ کو پہنچا کے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اس انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں کہ جس میں جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو راز چھپے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو سیکریٹس ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں، ہمیں بلکہ پتہ ہوتے ہیں لیکن وہ قربانی سے کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اس پیارے سے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے قربانی کے راز۔ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم قربانی کے راز پر گفتگو کرتے ہیں، راز سنتے ہیں اور کنٹینیو الحمدللہ ہم نے مختلف رازوں پر گفتگو کی ہے، اور آج بھی جو راز ہم جانیں گے وہ بہت ہی اہم راز ہے، اور اس راز کا تعلق بھی قربانی سے ہے۔ ویسے تو آج ہمارے پروگرام یعنی آخری ہمارا پروگرام ہے بقر عید کی رونقیں، تو 3 دن عید بھی ہوگی، پھر جانور ذبح بھی ہوں گے، لیکن وہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو کڈس مدنی چینل کی رونقیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو کڈس مدنی چینل مختلف انداز سے مختلف پروگرام کے ذریعے الحمدللہ آپ کو سکھاتا ہے۔ ابھی یہ بقر عید چلے جائے گی، عید ختم ہو جائے گی، تو پھر آگے محرم الحرام کا ایونٹ آ جائے گا، تو یوں پورے سال ہی الحمدللہ جو ہمارے اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور جو روٹینز کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے وہ تو 12 مہینے چل رہے، وہ تو 12 ماہ چل رہے ہوتے ہیں، پورے سال ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کڈس مدنی چینل صرف بقر عید پہ نہیں دیکھنا کہ بقر عید پہ جانور ذبح کر دیے تو اب ہم چینل بھی جو کڈس مدنی چینل ہے وہ بھی نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں، ساتھ کڈس مدنی چینل کو بھی الوداع کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ پیارے بچوں روزانہ دیکھنا ہے، اپنا جو شیڈول آپ بنائیں بلکہ ڈیلی کا شیڈول ہونا چاہیے۔ جس طرح بعض بچوں نے ہو سکتا ہے کہ بقر عید کا شیڈول بنایا ہو، یا جون جولائی کی چھٹیوں کا شیڈول بنایا ہے کہ ہم چھٹیوں کو یوں اسپینڈ کریں گے، تو اپنے اس شیڈول کے اندر، اپنے اس ٹائم کے اندر پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کا بھی ٹائم رکھیں کہ ہم روزانہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ہم کڈس مدنی چینل دیکھیں گے۔ اچھا، روزانہ حمزہ بھائی 2 بجے سے لے کر 7 بجے تک روزانہ ہی ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز کے بعد تک تقریباً یہ بچوں کے پروگرامز آتے ہیں۔ بالکل، تو آپ اپنا شیڈول بنا لیں کہ میں ظہر کے بعد دیکھوں گا، میں عصر کے بعد دیکھوں گا، یا مغرب کی نماز سے پہلے دیکھوں گا۔ نماز بھی پڑھنی ہے اور پروگرام بھی دیکھنا ہے تاکہ آپ کے علم دین میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ اچھا، آج کے جو راز ہے پیارے بچوں وہ ہے کہ ہمیں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ قربانی کس کے لیے کرنی چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے اور خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کی، اس کی قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی۔ کتنی پیاری بات ہے کہ قربانی بھی کرنی ہے،
خوش دلی کے ساتھ، یعنی خوش دل ہو کر، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ ہم کن کی ادا کو ادا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل اسلام کی۔ قربان کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی قربانی کے لیے پیش کس نے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس کو پیش کیا تھا؟ یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا تو آپ نے رسیوں سے ہاتھ باندھ دیے، تو ان کے ہاتھ باندھ دیے، پھر ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں کیسا وہ منظر ہوگا، تصور تو کریں، یعنی بیٹے ہیں اور یہ والد ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کریں، اب ہاتھ باندھ دیے اور سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پہ رکھ دی، پھر کہا اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ تک تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی حمد ہے، تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے نصیب ہوئے تھے وہ 90 سال کی عمر میں عطا کیے گئے تھے، یعنی اتنے سال تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور پھر 90 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا نصیب ہوا، اور پھر اس کا حکم کیا مل گیا کہ ان کو ذبح کرو۔ تو آپ نے عرض کی تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، پھر اس کے ذریعے یہ آزمائش فرمائی، تو اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کے لیے تیرے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی روئے، اللہ، اور انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تیرے نبی ہیں، ان میں سے ایک تیری رضا کے لیے منہ کے بل لیٹا ہے اور دوسرا تیری رضا کے لیے ذبح کرنے کو تیار ہے۔ اللہ، پھر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں، ان کے بدلے میں جنتی مینڈھا، وہاں سے ایک دمبا بھیج دیا۔ لیکن پیارے بچوں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہے، اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا، اور جو آپ کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی کیا ہو گئے؟ اپنے رب کے حکم کے لیے تیار ہو گئے۔ اچھا حمزہ بھائی، قربانی تو ہم کر ہی رہے ہیں، بالکل، لیکن اس قربانی میں سب سے بڑا جو میسیج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ یعنی اللہ نے فرمایا نماز پڑھو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی اطاعت کرو تو ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو باتیں اللہ نے فرمائی ہیں، جن کا کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا چاہیے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو آج قربانی کا راز ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آج کا بھی جو یہ سیگمنٹ تھا قربانی کے راز وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہے کہ پروگرام میں ایک پیارا سا سیگمنٹ، ایک پیارا سا پیکج شامل کریں جس میں ہمارے کچھ بچے مدرسۃ المدینہ اور دارالمدینہ جاتے ہیں، وہاں پر موجود بچوں سے کچھ تاثرات حاصل کرتے ہیں، کچھ پیاری پیاری سی باتیں کرتے ہیں، پیارے پیارے سے سوالات کرتے ہیں جس کے جوابات سے ہمیں جو ہے ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے عید نامہ۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن BHS کیمپس میں۔ یہاں پر ہم کچھ بچوں سے پوچھیں گے کہ وہ جانوروں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ان کے کیا جوابات دیتے ہیں، ان کی کیا رائے ہوتی ہیں۔ چلیے چلتے ہیں۔ قربان کرنے کا اصلی مقصد کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ کی راہ پہ قربان کرنا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا احمد بھائی، مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟
قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا. ہمیں اچھے جانور کی قربانی کرنا چاہیے ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور سنت ابراہیم کے عمل کرنا ہو. قربانی کا اصل مقصد اللہ عز و جل کی راہ میں جانور قربان کرنا, اور یہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد امان. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ قربانی کے جانور تو کچھ لوگ لے آتے ہیں اور ان کی قربانی بھی کر لیتے ہیں. اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے, سنت ابراہیمی ادا کرنا ہے. سب سے بڑی بات تو اللہ کو راضی کرنا ہے بس. اچھا ریان بھائی, مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے اور سنت ابراہیم پر عمل کرنا چاہیے. اور بعض لوگ کہ جانوروں کو بھگاتے ہیں, دوڑاتے, تو یہ کرنا نہیں چاہیے. قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قربان کرنا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے. اور لوگ جو قربانی مطلب قربانی کے جانور اور اس میں دھوکہ کرتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, کچھ لوگ ہوتے ہیں جانوروں کے نقلی دانت لگا دیتے ہیں, جانور کی غلط نسل بنا دیتے ہیں, جانور میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتے ہیں, اور یہ سب کرنا نہیں چاہیے. اور جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے بہت گناہ ملتا ہے. تو بچوں, آج ہم نے دارالمدینہ کے اسٹوڈنٹ سے سوالات کرے اور وہ سوالات ان ٹاپکس پر مشتمل تھے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور قربانی میں جو دھوکہ ہوتا ہے اس حوالے سے. تو قربانی کے اصل مقصد بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی بھی قربانی دینا, تاکہ کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے پر کوئی جھجک محسوس نہ ہو. دوسرا ٹاپک جو ہمارا تھا قربانی اور دھوکہ, اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا جو لوگ جانوروں کی فروخت کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دے, کیونکہ یہ جو جانور وہ فروخت کر رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام تھا عید نامہ. جی ہاں, عید نامہ سیگمنٹ تھا اور یہ مکمل ہوا. اب وقت ہے کہ ان بقرہ عید کی رونقوں میں ایک پیارا سا کلام شامل کریں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے, کلام. بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میں بندگی ہے, سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں.
इस करम के कहाँ तक काबिल, मैं इस करम के कहाँ तक काबिल, मैं इस करम के कहाँ तक काबिल, हुजूर की बशीर कई नज़ीर कई, उन्हें सिराज मुनीर कई, बशीर कई नज़ीर कई, उन्हें सिराज सर बसे हैं कला मेरा भी, जो सर बसे हैं कला मेरा भी, जो सर बसे हैं कला मेरा भी, वो मेरे आका की जिंदगी है, वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसे हैं कला मेरा भी, वो मेरे आका की जिंदगी है, सब तुम्हारा करम है आका, के बातें अब तक के बातें अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने भी कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको भी इसकी बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब वक्त है प्रोग्राम बकरा ईद की। जी हाँ, इस प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग बनाएं, इस प्रोग्राम को दिलचस्प बनाएं, और अब वक्त है एक्टिविटी का। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है एक्टिविटी टाइम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक्टिविटी एक्टिविटी टाइम। वक्त है एक्टिविटी का। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग एक्टिविटी करते आ रहे हैं पिछली कुछ एपिसोड्स में, कि जिसमें एक सवाल होता है, उसका जवाब होता है एक कार्ड में। अगर बच्चा दुरुस्त जवाब दे देता है तो फिर कार्ड्स के बीच में शफलिंग होती है। शफलिंग के बाद आपको जो है बताना होता है कि मेरा कार्ड यहाँ पे जाके रुका है दुरुस्त जवाब का। फिर उस बच्चे को पॉइंट मिलता है और उसकी टीम को, पूरी टीम को पॉइंट मिलता है, और यूँ उसके जीतने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी यही एक्टिविटी होगी। दो टीमें बनी हुई है, टीम ए और टीम बी। जी, तो कौन सा बच्चा ये एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेगा टीम ए से? आप करना चाहेंगे? जी, आपका नाम? अहमद। अहमद भाई आ चुके हैं टीम ए से। अहमद भाई, फॉर्मेट पता है आपको? जी। तो चलें, आपके लिए सवाल है, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनके लिए आग ठंडी और सलामती वाली बन गई थी? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप जवाब दे रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। देखते हैं क्या वाकई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुरुस्त जवाब है या नहीं, और अगर है तो फिर वो कार्ड कहाँ पर मौजूद है, दिखाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। आपका कार्ड लेफ्ट हैंड पे मौजूद है, यानी कि जहाँ सवाल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपका कार्ड मौजूद है। अब इन तीनों कार्ड्स के बीच में शफलिंग होगी। जी, शफल करें।
شفلنگ ہو رہی ہے, غور سے دیکھنا ہے کہ شفل ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں کارڈز. پہلے آپ مشورہ کر لیں ٹیم اے سے, پوری ٹیم اے سے. کچھ کہہ رہے ہیں بیچ والا, کچھ کہہ رہے ہیں اینڈ والا. بالکل اختلافات ہو گئے. بیچ والا ہے. اب حتمی فیصلہ انہوں نے دینا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیچ والا. جو مڈل میں موجود ہے کارڈ وہ آپ کہہ رہے ہیں. دکھائیں کیا ان کا جواب مڈل پہ جا کے رکا ہے ان کا کارڈ, دکھائیں. اللہ, چلیں بھائی, ٹیم اے سے غلطی ہو چکی ہے, وہ کارڈ مڈل پہ جا کے نہیں بلکہ رائٹ ہینڈ پہ جا کے رکا ہے, یعنی کہ جہاں سے سوال شروع ہوا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھیں گے ہم ٹیم بی کی جانب. ٹیم بی سے کون سا بچہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے گا؟ آپ کرنا چاہیں گے؟ ان کو مائک دے دیں. عمر بھائی آپ کے لیے سوال ہے, اسلام کے دوسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں آئے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی آپ کا جواب درست ہے یا نہیں, دکھائیں. جواب آپ کا درست ہو چکا ہے اور آپ کا جو درست جواب کا کارڈ ہے وہ مڈل پہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شفلنگ کے بعد وہ کہاں پہ جا کے رکتا ہے. آپ نے غور سے دیکھنا ہے, بلکہ آپ نے نہیں, پوری ٹیم بی نے جو ہے وہ غور سے دیکھنا ہے. جی شفل کریں. شفلنگ ہو رہی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں, کیا پتہ ان سے غلطی ہو جائے لیکن آپ ڈھونڈ سکیں کہ کہاں پہ جا کے شفل ہو کے رکا ہے کارڈ. جی اس سائڈ والا. مطلب کہ جہاں سے سوال شروع ہوا ہے, جی رائٹ ہینڈ پہ. چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا شفل ہونے کے بعد درست جواب کا کارڈ رائٹ ہینڈ پہ جا کے رکا ہے, دکھائیں. اللہ, غلطی ہو گئی ہے عمر بھائی سے اور ٹیم بی کو یوں پوائنٹ نہیں ملے گا. تو پیارے بچوں اب بڑھیں گے ہم ٹیم اے کی جانب دوبارہ سے. ٹیم اے سے کون سا بچہ اب دوبارہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے گا؟ چیٹنگ تو نہیں ہوتی نا؟ چیٹنگ تو نہیں ہوتی. یہ بچے کی نظر اور ذہانت کا امتحان لیا جاتا ہے کہ پہلے سوال کا بچہ جواب دے, پھر غور سے دیکھے کہ کہاں پہ جا کے رک رہا ہے. آپ دیں گے روحان بھائی؟ چلیں بھائی روحان بھائی کو مائک دے دیں, پچھلی ایپیسوڈ کے چیمپئن بولیں گے ہم انہیں, ماشاءاللہ. چلیں بھائی اب سوال ہے آپ کے لیے. ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کس عظیم صحابی کی بیٹی ہیں؟ اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو مشورہ کر سکتے ہیں ٹیم اے سے پوری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں, دکھائیں. جی ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہ رائٹ ہینڈ پہ. اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کہاں جا کے یہ کارڈ رکتا ہے آفٹر شفلنگ. جی شفل کریں. کارڈ کی شفلنگ ہو رہی ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھ رہے ہوں گے. بیچ میں. اچھا اختلاف ہو گیا. اوہو, یہ وہی ہو رہا ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا تھا. چلیں بھائی مشورہ کر لیا آپ نے روحان بھائی. اب آپ کو جہاں لگتا ہے آپ کا جو فائنل ڈیسیژن ہے آپ بتا دیں. بیچ والا ہے جہاں پہ درست جواب موجود ہے. چلیں بھائی دکھائیں کیا بیچ میں جا کے رکا ہے درست جواب کا کارڈ, دکھائیں. اللہ, سبحان اللہ, کیا ماشاءاللہ. وہی بات سچ ہو گئی کہ جو کام اکثر بڑے نہیں کر جاتے وہ چھوٹے کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ روحان بھائی نے جواب دیا بیچ میں جا کے رکا ہے. پوری ٹیم ایک طرف تھی اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ ایک طرف تھا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو اسی لیے روحان بھائی نے اپنی ٹیم اے کو پوائنٹ دلوا دیا ہے. بڑھیں گے ٹیم بی والوں میں سے کوئی ایسا ہے نا جو پوائنٹ دلائے ہوئے ہیں؟ اب روحان بھائی کو بھیج دیں ٹیم بی کی طرف. ٹیم بی یہاں بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ذہین ہے ماشاءاللہ. جی کون جواب دے گا؟ ہمت کریں. ماشاءاللہ چلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. جی مائک دے دیں ان کو. نام آپ کا؟ محمد اویس. اویس بھائی آپ کے لیے سوال ہے, غزوہ احد کے شہیدوں میں سب سے پہلے کس شہید کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جواب دے رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں اور کارڈ کہاں پر ہے, دکھائیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہو گیا ہے. لیفٹ ہینڈ کی طرف آپ کا کارڈ موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ شفلنگ کے بعد کہاں جا کے رکتا ہے وہ آپ نے بتانا ہوگا. شفل کریں بھائی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں. آپ گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جا کے رکا ہے کارڈ. تو بہت ہی پیاری ایکٹیویٹی ہے یہ. خود سوچیں اور پھر مشورہ کریں اور پھر فیصلہ کرنا. جی بیچ والا. بیچ میں جا کے رکا ہے یعنی کہ جہاں پہ سوال ختم ہوا تھا لیفٹ ہینڈ سے وہ مڈل پہ آ کے رک گیا کارڈ, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟
آئے دیکھتے ہیں کیا آپ نے جواب درست دیا. اگر جواب صحیح ہوا تو پوائنٹس مل جائیں گے اور مقابلہ برابر ہو جائے گا, ایسے اور ہی ورنہ یہ پیچھے ہو جائیں گے. جی جی دکھائیں. اللہ, سبحان اللہ. تو پیارے بچوں کٹس منی چاہیں گے ناظرین, یہ والے راؤنڈ میں کون سی ٹیم آگے نکل گئی ہے؟ ٹیم اے. تو ایک اور راؤنڈ کروا لیں کیا؟ کروا لیں. ٹیم بی والے بچے تو کہہ رہے ہیں بھائی کروا لیں. کیا اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, بسا اوقات اس طرح کے مقابلے میں, کمپٹیشن میں, اب جس نے جواب دیا ہوتا ہے نا, پھر پوری ٹیم نا اس کو برا بھلا بولنا شروع ہو جاتی ہے, یا تم نے ہرا دیا, تم نے ہمیں یہ کروا دیا, تم نے غلط جواب دیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جس نے ہمت کی جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے ہمت تو کی, سپورٹ تو کرنا چاہیے نا. جواب غلط ہو گیا تو کوئی بات نہیں, یہاں پر یعنی یہاں جو ہمارا مقصد ہے وہ علم دین سیکھنا ہے. ماشاءاللہ. جی چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کیا اب ٹیم بی آگے نکل پاتی ہے یا نہیں. ٹیم اے کی طرف آئیں گے. ٹیم اے سے کون سا بچہ پرفارم کرنا چاہے گا؟ چلیں بھائی, ان کے پاس ہی مائک ہے, وہی کھڑے ہو جائیں. آپ کا نام؟ محمد شافین. آپ کے لیے سوال ہے, کلمہ استغفار کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ کلمہ استغفار کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ 5واں کلمہ. 5واں کلمہ. آپ کہہ رہے ہیں 5واں کلمہ. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. دکھائیں. 5ویں کلمے کو ہی کہتے ہیں. جواب آپ کا درست ہے. مڈل پہ آپ کے درست جواب کا کارڈ موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کارڈ شفلنگ کے بعد کہاں جا کے رکتا ہے. چلیں بھائی شفل کریں. اپنی چیئر سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں اتنے وہ کہ بھائی غور سے دیکھ سکیں. جی نظریں یہیں پر ہی جمی رہے. چلیں بھائی شفل کریں. شفلنگ چل رہی ہے. ٹیم بی والے بھی غور سے دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھیں بھائی, ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اپنی ذہانت کا. اینڈ والا. اینڈ والا جہاں اینڈ والا یا فرسٹ والا؟ رائٹ والا. جی مطلب کہ جہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے, ایسا ہی ہے. چلیں آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آپ کا درست جواب کا کارڈ وہاں جا کے رکا ہے یا نہیں. دکھائیں. نہیں جناب, آپ سے غلطی ہو گئی. اگر آپ اینڈ والا کہہ دیتے تو ہم شاید مان لیتے درست جواب. لیکن اب ٹیم بی کو ایک چانس مل گیا ہے. ٹیم بی کو چانس مل گیا. ایسا ہی ہے. ٹیم بی والوں اب آپ کے پاس موقع ہے کہ مقابلے کو برابر کروا دیں, ورنہ ٹیم اے والے آگے نکل جائیں گے. چلیں اب ٹیم بی سے سب مشورہ کر کے ایک بچے کو کھڑا کر لیں کہ بھائی ہمیں آپ پر بھروسہ ہے, آپ کچھ نہ کچھ کر دو گے. جی کون آئے گا ویسے؟ آپ میں سے کون آنا چاہے گا؟ ہاں آپ کھڑے ہو جائیں, ان کو مائک دے دیں. چلو. جی آپ کا نام؟ محمد خزیمہ. خزیمہ بھائی آپ کے لیے سوال ہے, سورہ فیل سے سورہ ناس تک قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب ہے مطلب کہ فرسٹ سورہ سے نہیں, سورہ فیل سے سورہ ناس تک قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہے. 10. 10. آپ کہہ رہے ہیں 10 صورتیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. دکھائیں. جی ہاں 10 صورتیں ہیں, اور رائٹ ہینڈ پہ آپ کا کارڈ موجود ہے جہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ شفلنگ کے بعد کہاں جا کے رکتا ہے. غور سے دیکھیے گا, یہ لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس مقابلے کو برابر کروانے کا. جی شفلنگ کریں. شفلنگ ہو رہی ہے. ٹیم بی والے کے گردن بھی گھوم رہی ہے وہی کی کارڈ کے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. لاسٹ والا. لاسٹ والا فائنل ڈیسیژن ہے آپ کا؟ ایک کام کرتے ہیں, ان کے علاوہ ایک دو کی اور لے لیتے ہیں جواب. چلیں لے لیں. کون بتائے گا؟ مگر نمبر انہی کے جواب پر ملیں گے. لاسٹ والا. چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں کہ کیا خزیمہ بھائی کا جواب درست ہے یا ان کا. دکھائیں. اللہ. جی خزیمہ بھائی کا جواب تھا کہ لاسٹ میں جا کے یعنی لیفٹ ہینڈ پہ جا کے کارڈ رکا ہے, لیکن واقعتاً وہ مڈل پہ جا کے رکا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس منی چاہیں گے ناظرین آپ تشریف رکھیں. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ کا نام تھا ایکٹیویٹی ٹائم. یہ ایکٹیویٹی کون سی ٹیم جیت چکی ہے؟ ٹیم اے جیت چکی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چاہیں گے ناظرین, وقت ہے پروگرام میں ایک ایسی کہانی کو شامل کریں کہ جس کو سننے کے بعد ہمیں ایک لیسن ملے, ایک سبق ملے جس کے اوپر ہم عمل کریں. تو آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے سبق کہانی. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. سب کے رنگ کتنے پیارے ہیں, اور ایک میں ہوں کالا بدصورت. کیا ہوا بلیکی بھائی, اتنے پریشان اور خاموش ہو؟ میں بس یار کیا بتاؤں, جب بھی کوئی مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے
ओए इसे देखो कितना काला है। अरे ब्लैकी भाई, रंग में क्या रखा है? असल खूबसूरती तो दिल की होती है और तुम्हारा दिल तो बहुत खूबसूरत है। ये सब कहने की बातें हैं, स्कूल में तो सब मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। देखो कालिया आ गया, कालिया कालिया कालिया। मैंने कहा था ना सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ, सर के साथ ही क्लास में इंटर हूँगा। कालिया कालिया। ब्लैकी तुम भी आ जाओ, तुम्हारी दौड़ तो हमसे भी तेज है। नहीं यार, मैं यही सही हूँ, तुम ही लोग खेलो। मुझे मालूम था कि यही जवाब मिलेगा। आज तक मुझे किसी ने भी रेस में नहीं हराया। बातों की रेस हो गई तुम्हारी, तो टांगों की रेस शुरू करें। हाँ, हम तैयार हैं। आई मेरी टांग आई। बस छोटी सी मोच चाहिए, पट्टी बांध के जल्दी से हो जाएंगे। ब्लैकी मुझे माफ कर दो यार, मुझे आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आप दिल के बहुत अच्छे हो, मैंने आपका मजाक उड़ाया मगर फिर भी आपने मेरी मदद की और मुझे यहाँ ले आए। और क्या आप मुझे अपने दोस्त बनाओगे? प्यारे बच्चों, हम सबको अल्लाह करीम ने बनाया है, किसी के रंग कद वगैरह का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। दीन इस्लाम ने मजाक में भी किसी को तकलीफ पहुंचाने से मना किया है। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही प्यारी कहानी हमें सुनने को मिली और उससे जो लेसन मिला वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा यूनिक था। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम उस लेसन के ऊपर अमल करें, जो हमें उससे लेसन मिला, जो हमें उससे सबक मिला, हम उसके ऊपर अमल करें। अब वक्त है कि प्रोग्राम को कुछ इंफॉर्मेटिव बनाएं और जो हमारी स्टोरी फर्स्ट एपिसोड से चल रही थी, आज उसका लास्ट पार्ट जो है वो हम सुने बड़े प्यारे अंदाज में। तो आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। सेगमेंट का नाम है ईद की कहानी। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। तो प्यारे बच्चों, किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है ईद की कहानी। जी हाँ, ईद की कहानी। और आज हम सुनेंगे इंशाअल्लाह सफ़ीउल्लाह भाई से। जी सफ़ीउल्लाह भाई, शुरू करें। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट ईद की कहानी में खुश आमदीद। आज मेरे बयान का टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब और बेटे की कुर्बानी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ज़ुल्हज शरीफ के 7 दिन गुजर चुके थे। 7 दिन गुजर जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें बेटा ज़िबह करने का हुक्म देता है। जब सुबह हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर गौर करने लगे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम पर ये वाज़ेह नहीं हो रहा था कि क्या ये अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है या सिर्फ़ एक ख्वाबो ख्याल है। ये 8 ज़ुल्हज शरीफ का वाक़या है और इस दिन को यौम तरविया कहते हैं, जिसका मतलब है गौर व फ़िक्र करने का दिन। फिर जब 8 ज़ुल्हज शरीफ का दिन गुजर गया और 9 ज़ुल्हज शरीफ की रात आई तो रात को फिर वही ख्वाब देखा कि जिसमें अल्लाह पाक की तरफ से बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया जा रहा है। अगली सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा ज़िबह करने का हुक्म दिया है। इसी वजह से इस दिन को यौम अरफा कहते हैं, यानी पहचानने का दिन। प्यारे बच्चों, 10 ज़ुल्हज शरीफ की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर वही ख्वाब देखा। जब तीसरी बार ये ख्वाब देखा तो अगले दिन आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुर्बान करने का इरादा फरमा लिया। प्यारे बच्चों, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे और काम काज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ बटाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया और आप अलैहिस्सलाम ने कहा,
اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے عرض کی، اے میرے بابا جان آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے جانے لگے، تب شیطان باری باری حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، لیکن کسی کو بھی اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے سے روک نہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا پہنچے، اپنے پیارے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، چھری تیز کی اور گلے پر چلا دی، لیکن اللہ پاک کی رحمت جوش پر آئی اور ہوا یہ کہ اللہ پاک نے چھری کو گلے پر نہ چلنے دی اور ایک آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اور اللہ پاک کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک مینڈھا عطا کیا گیا اور اس کی قربانی کی گئی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو مسلمانوں پر لازم کر دیا۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ایک بار پھر عید کی کہانی کو بیان کیا گیا، اور آج کی جو کہانی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، مطلب کہ جو فرسٹ ایپیسوڈ سے کہانی کو کنٹینیو کرا جا رہا تھا آج وہ جا کے مکمل ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، فضیل بھائی کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کیسے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اور اس سے بھی ہمیں جو درس ملتا ہے وہ اگر آپ بیان کر دیں۔ شیطان کا کام ایک ہی ہے، بالکل، لوگوں کو بہکانا، اللہ پاک سے دور کرنا، لیکن جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کی باتوں میں نہیں آتے، بلکہ وہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے وہ اس کی طرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ شیطان بولتا ہے مدرسے نہ جاؤ، آج چھٹی کر لو، آج اسکول نہ جاؤ، امی ابو کی بات نہیں مانو، تو ہمیں اس کی کوئی بھی بات نہیں ماننی۔ ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا، ہمیں رحمان کو خوش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں کس کو خوش کرنا ہے؟ رحمان۔ ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ جی سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر لاسٹ مرتبہ پیارے بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں، جس میں کہیں پہ ہمیں چھوٹا جانور دکھ رہا ہوتا ہے، کہیں پہ ہمیں بڑا جانور دکھ رہا ہوتا ہے، اور بہت ہی پیاری پیاری بہاریں ہمیں منڈی کی دکھنے کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے منڈی کی بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی۔ جی تو ناظرین آپ جانور دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت اور پیارا جانور ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ویسے آپ کو کتنے گھنٹے ہو گئے منڈی گھومتے گھومتے؟ 3 گھنٹے ہو گئے۔ سودا کر لیا؟ بیسیکلی تو ان کے بڑوں نے ہی سودا کیا ہوگا۔ ویسے قربانی عید کی کتنے دن کی جاتی ہے؟ 3 دن کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بقرہ عید کون کون سے دن ہوتے ہیں؟ ذوالحجہ شریف کی کون کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ، 11، 12۔ ہاں 10، 11 اور 12 کو ہی عید ہوتی ہے، تبھی مسلمان جانور قربان کرتے ہیں۔ جانور قربان کرنا کن کی سنت ہے یہ کون بتائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جی ہاں، قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جانور لے لیا بڑا، اس میں حصے کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں۔ چلو ناظرین اور آگے بڑھتے ہیں اور منڈی کی سیر کرتے ہیں، اور بھی بیپاریوں سے اور جو خریدنے کے لیے آئے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ بکرے گے گائیں گے، اونٹ بھی آئیں گے، بکرے گے گائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ سودا چل رہا ہے؟ جی سودا چل رہا ہے بیٹا۔ کون سے جانور کا؟ یہ جانور کا سودا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اس کا جو ہے انہوں نے مانگا تھا تقریباً 4 لاکھ روپے مانگے تھے، ٹھیک ہے، اور سودا چل رہا ہے ابھی پیسے جو ہے نا کوئی فائنل نہیں ہوئے۔ تو کیا لگتا ہے کتنے میں چھوڑ دیں گے؟ تو بیپاری بیٹھا ہوا ہے سامنے جس کا مال ہے، اچھا چل رہی ہے ابھی۔ بات یہ ہے کہ کوئی چیز چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو اس کے زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، جو بڑی چیز ہے اس کے پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔
यानी मंडी चढ़ी हुई है। मंडी, और यहाँ देखे ना कोई कस्टमर है, कोई भी लेने वाला नहीं है यहाँ। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, और भी आगे चलते हैं और कुछ मनासिर देखते हैं और भी सैर करते हैं मंडी की, और भी देखते हैं सौदे हो रहे हैं नहीं हो रहे। आएंगे बकरे के गाएं। जी तो नाज़रीन, आज हम एक मंडी में मौजूद थे। हमने यहाँ पे सौदे होते हुए देखे, जानवर खरीदते हुए देखे और जानवर बेचते हुए देखे। आज मंडी के हमने रेट भी मालूम किए और खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर भी देखे। आप सबको ये वीडियो, ये पैकेज बहुत पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। सेगमेंट का नाम था मंडी की। जी हाँ, बहुत ही प्यारे अंदाज में हमने मंडी की सैर करी, बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर देखे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही प्यारे प्यारे वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे तासुरात हासिल करे। अच्छा फजल भाई, बच्चे यही सोच रहे हैं कि भाई आज रौनकों का आखिरी दिन है। ये रौनकें जो सजी हुई हैं ये मेरे ख्याल से 1 महीने तक तो लगी हुई थी, 1 महीने से ज़्यादा ये रौनकें लगी रही मंडी में, और फिर घर में मोहल्लों में ये जानवर आते रहे। ये 10 दिन जो मेन 10 दिन होते हैं ज़ुल्हज शरीफ के, उसमें जानवरों की तादाद में इजाफ़ा हुआ घरों के बाहर मोहल्लों में। तो अब इन रौनकों को मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, जो बच्चे मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ जानवर लाए, उनसे मोहब्बत करी, उनकी देखभाल करी, उन्हें वक्त पे खाना खिलाया, उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो इस बात का ख्याल रखा, और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए जो इंशाअल्लाह कल के दिन कुर्बान कर देंगे इस जानवर को, तो इसको यादगार बनाने के लिए अक्सर बच्चे सेल्फ़ी वगैरह ले रहे होंगे कि भाई ये याद रह जाए हमारी फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में ये सेफ़ रह जाए। तो इसमें भी कुछ एहतियातें हैं, वो कर लें अगर बच्चे। अच्छा, सेल्फ़ी खींचना, ये बच्चों का सवाल होता है कि जानवर की पिक्चर खींचना ये दुरुस्त है या नहीं, इस बारे में अगर आप रहनुमाई फरमा दें इनकी। अच्छा, ये बात तो है कि हम देखते हैं कि जानवर पूरे साल हमें नज़र आ रहे होते हैं। हम उनका गोश्त ख़रीदते भी हैं, अब्बू लेके आते होंगे, भाई लेके आते होंगे, घर में पकता भी है, खाते भी हैं, और गली मोहल्ले के अंदर बकरे, दुम्बे या बड़े जानवर नज़र आ भी रहे होते हैं। लेकिन जो यानी जो रौनक और जो एक दिलचस्पी बकर ईद के जानवरों में होती ना, वो आम दिनों में नहीं होती है। तो ये बच्चों अल्लाह की शान है, क्योंकि ये जानवर आम जानवर की तरह नहीं होते, क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे होते हैं। इनको दिल भी करेगा प्यार करने का, इनके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल करेगा। तो ये अल्लाह की एक शान है। तो मालूम ये हुआ कि जिसको भी अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाता है ना, तो उसका जो मकाम है वो बढ़ जाता है। तो जब जानवरों का ये मामला है, तो अगर वो इंसान हो, अगर हमारा ताल्लुक़ अल्लाह पाक से मजबूत हो जाए, तो फिर हमारा मकाम भी इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक बढ़ जाएगा। अच्छा, बात चली है कि वो आखिरी दिन है, तो बाल बच्चे उसको पापड़ भी खिला रहे होंगे, पापड़ खा लो, बातें भी करते हैं बाल बच्चे ना, बिल्कुल आज आखिरी दिन है, कल तुम चले जाओगे, कल तुम ज़िबा हो जाओगे, फिर हमें याद आओगे, चलो आखिरी दिन है तो ये लड्डू खा लो। बाल बच्चे चॉकलेट भी खिलाते होंगे हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि राज़ी हो जाए हमसे जानवर। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि उसको वो चीज़ें नहीं खिलाएं जो वो नहीं खाता। पता लग रहा है उसको आपने चॉकलेट खिला दी या पापड़ खिला दिए या कोई और चीज़ खिला दी जो वो नहीं खाता, और उसने खा लिया आपके खिलाने पर, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बीमार हो गया, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो आपने कहा सेल्फ़ी की, तो ठीक है, एक यादगार के लिए हम सेल्फ़ी बनाते हैं, लेकिन उसमें एहतियात ये हो कि पहली बात तो ये कि सेल्फ़ी इसलिए नहीं बनानी कि हम फ़ख्र करें, प्राउड मोमेंट हो कि भाई ये देखें ये हमारा जानवर है, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना तगड़ा जानवर है, कितना बड़ा जानवर है। अब उसको हमारे जो सोशल पेजेस होते हैं उस पर अपलोड कर रहे हों ताकि कमेंट्स मिलें, ताकि लाइक्स मिलें, तो फ़ख्र करने के लिए, शौक़ी मारने के लिए ये काम ना हो। अगर यादगार के लिए है तो उसमें भी एहतियात ये है, बड़े जानवर के गले में हाथ डाल के सेल्फी बना रहे हो, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं करना है। ऐसे बकरा है, बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, अगर उसने गर्दन घुमाई ना तो हो सकता है आपकी सेल्फी बन जाए। उसमें सिंग लगे हुए होते हैं, फिर वो अलग नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंचे, तो एहतियात के साथ सेल्फी बनानी है, दूर खड़े होके। अगर बनानी भी है क्या बनाना सेल्फी? ज़रूरी भी नहीं है ना भाई, यादें तो जहन में होती है ना। सुभान अल्लाह। अच्छा, होता भी क्या है, 1-2 दिन तक वो याद रहेगा, फिर 4-5 दिन और गुजरेंगे, फिर दोबारा स्कूल खुलेंगे या उसका गोश्त वोश्त खा लेंगे, सब ख़त्म हो जाएगा। यानी ये पहली बार तो बकरीद नहीं आ रही है, बकरीद तो हर साल आती है। तो वो जानवर जो पिछले साल आया था,
اب وہ نکل گیا ذہن سے، اب یہ آ گیا. تو یہ سیلفی کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو احتیاط کے ساتھ کرنی ہے تاکہ نقصان نہ پہنچے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو رہی، بہت ہی پیاری ڈسکشن رہی، بہت ہی پیاری پیاری باتیں بچوں کو سیکھنے کو ملی. اچھا ایک بات میں یہاں اور عرض کروں گا حمزہ بھائی، کل میں نے کچھ بچوں کو دیکھا، میں گلی سے جا رہا تھا تو وہ بکرے کو نا، ایک بکرا تھا اور 8-10 بچے تھے. اللہ، ایک بکرا اور 8-10 بچے. اچھا اس کو بھگا رہے، ایک تو آواز نکال رہے، شور کر رہے، ساتھ میں انہوں نے ایک بوتل میں نا پتھر ڈالے ہوئے تھے، اس کو بجا رہے تھے. اب اس کو بجا رہے اور بکرا اور بھاگے ہیں، اور وہ دیوار سے ٹکرا بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، وہ ڈر بھی رہا تھا. تو پیارے بچوں ایسا کام نہیں کرنا ہے، چاند رات ہو یا چاند رات نہ ہو، ہمیں بھگانا نہیں ہے جانوروں کو. یہ جانور ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں، ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں کٹس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تربیت ہوئی بچوں کی، اور بہت ہی پیاری پیاری ایڈوائسز جو ہے وہ ہمیں فضیل بھائی سے سننے کو ملی. تو اب وقت ہے کہ ہم ان انفارمیشن کو قرآن کی روشنی میں سنیں. قرآن کے حوالے سے جو قربانی کا دن ہوگا کل، قربانی کی سنت ابراہیمی کی جو ادائیگی ہوگی کل کے دن، اس کو قرآنی روشنی سے سنیں تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اس سے بھی اضافہ ہوگا. تو آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی روشنی. بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید کی رونقیں، بقرعید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن کی ایک آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ اور پھر اس سے متعلق کچھ گفتگو مزید ہم سنتے ہیں. اچھا آج کی جو آیت ہے بہت ہی اہم آیت ہے. اچھا یہ بھی، اس کا تعلق بھی جانوروں سے ہے. اچھا دیکھیں، جانور مختلف سائز کے ہوتے ہیں، ہمارے سائز کے بھی ہوتے ہیں، ہم سے بڑے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے سائز کے بھی ہوتے ہیں، ان سے بڑے بھی ہوتے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بعض اوقات جو چھوٹا جانور اور بڑا جانور ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی رسی پکڑ کے اس کو لے کر گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ سیدھا سیدھا اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ کتنا ہیوی ہوتا ہے، کتنا پاورفل ہوتا ہے، لیکن وہ تنگ نہیں کرتا، وہ بھاگتا نہیں ہے، وہ اس کی بات مان رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے پیچھے پیچھے. تو پیارے بچے یہ جو جانور انسان کے قابو میں ہے نا، یہ بھی اللہ کی شان ہے. یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ہمارے قابو میں، ہمارے کنٹرول میں یہ جانور کر دیے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون. ترجمہ کنز العرفان، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. سبحان اللہ. اب دیکھیں اتنے بڑے جانور کو 2-3 افراد مل کے گرا دیتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور پھر ہمارے کھانے کے لیے وہ ہمیں مل جاتے ہیں وہ. تو اگر یہ جانور ہمارے کنٹرول میں نہ ہوتے تو یہ تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آتے، تو ذبح نہیں کر پاتے ہم ان کو. اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا اونٹ، اگر وہ ہمارے قابو میں نہ ہوتا، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جانور بھڑک جاتا ہے، بالکل، اب اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اللہ پاک ہمارے یہ قابو میں نہیں کرتا تو ہمارے لیے ان سے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جاتا. تو پیارے بچوں یہ سب اللہ کی شان ہے، اللہ پاک کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، اتنا سارا رزق عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو بہت ہی پیارے انداز میں آج بھی قرآنی روشنی کا جو سیگمنٹ تھا وہ مکمل ہوا، اور بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں قرآن کی روشنی میں سننے کو ملی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا نام تھا بقرعید کی. جی ہاں، ان رونقوں کا بھی آج آخری دن ہے، اور اس پروگرام بقرعید کی رونقیں جو تھا اس کا بھی آج لاسٹ ایپیسوڈ تھا، جس کا بھی وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو سیریز چلتی رہی پروگرامز کی، اگر ان میں سے آپ کو کوئی بھی بات اچھی لگی ہو، کوئی بھی چیز اچھی لگی ہو، تو آپ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک، تاثرات دے سکتے ہیں
कमेंट्स के थ्रू आप दे सकते हैं, या आपका कोई फेवरेट सेगमेंट हो, या फिर आपको कोई ऐसी बात पता चली हो कि जो आपको पहले नहीं पता थी और इंटरेस्टिंग वे में आपको इस प्रोग्राम के थ्रू पता चल गई, तो आप वो भी कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आज के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल की बाहरें चलती रहेंगी, और भी जो इवेंट्स आते रहेंगे वो भी चलते रहेंगे, डेली रूटीन के प्रोग्राम्स भी चलते रहेंगे, और कल ईद उल अज़हा के भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपके लिए, आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए। तो उसके लिए भी आप इंतज़ार करें, किड्स मदनी चैनल देखते रहें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।